میرا نام امداد حسین خان ہے اور ادب کی دنیا میں جو پہچان ہے جو تعریف ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ اس وقت جس سٹیج پہ میں پہنچا ہوں یہ میری والدہ کا مین کردار ہے. سر آپ کی تعلیم کے دوران کیا کیا مشکلات پیدا ہوئی آپ کو؟ اس وقت ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ تھا. یہ تعلیم میری ٹرپل ماسٹر ہے. ایک ایم اے ایجوکیشن میں کیا ہے, ایم اے اردو اور تاریخ میں. دوسرا لکھنے کا شوق تو بچپن میں تھا, افسانہ لکھا تھا وہ منظر پہ. پھر میں نے پی ٹی وی اسلام آباد کی طرف بھیجا تھا ایز اے ڈرامہ کی طرف. تو آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اس ٹائم؟ میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. پہلی کتاب 2007 اپریل میں آئی تھی, خواب صحرا زندگی. کے تو ایک میری اکیڈمی ہے, گھر میں پڑھاتا ہوں بچوں کو پہلی کلاس سے لے کر 6ٹھی تک. بیٹی کا نام سے میں نے اس کا نام رکھا ہے دعا فری اکیڈمی. 3 بجے شروع کرتے ہیں, پھر شام سے پہلے اس کو دیتے ہیں. اور اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں, کوئی چارجز نہیں. ہمارے نوجوان طبقہ تعلیم سے ہٹ رہا ہے. آج کل اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو والدین کا مین رول ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان اور میرے ساتھ کیمرہ مین موجود ہیں رحیل طارق, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل میاں والی پوائنٹ. تو آج ہم ترک شریف کی بڑی معروف شخصیت کے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے یہ محتاج نہیں. تو آئیے ان سے آپ ملاقات کراتے ہیں. یہ ایک استاد بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور بہت سے فلاحی کام بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو آئیے چلیے میرے ساتھ ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا. سر ہمارے دیکھنے والے ویورز کو آپ اپنا پہلے تعارف کرا دیں, تو پھر انشاءاللہ باقی آپ سے بات کرتے ہیں تفصیل سے. میرا نام امداد حسین خان ہے اور ادب کی دنیا میں جو پہچان ہے جو تعارف ہے امداد حسین ترگوی سے ہے. سر آپ ایسا بطور ٹیچر کام کر رہے ہیں اس ٹائم؟ جی ایز بطور ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول ترگ سٹی میں. سر آپ کی میرے خیال میں باتیں تو بہت ہیں, لیکن چلیں آپ سے سٹارٹنگ لیتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ بچپن جس طرح عام بچوں کی طرح گزرتے ہیں ویسے ہی گزرا ہے جی. مطلب ہے کیونکہ اور دوسرا اسپیشل پرسن جو ٹیچر معذور ہوتے ہیں اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی, معاشرے کے ساتھ بھی. تو آج اس وقت جس سٹیج پہ میں پہنچا ہوں یہ میری والدہ کا مین کردار ہے. اگر ماں سرپرستی نہ کرتی تو آج میں آپ کے سامنے جہاں موجود نہ ہوتا. اور ایک اسپیشل جس طرح ایک بیٹی ہوتی ہے نا تو اپنے ماں کے ساتھ دکھ دار شیئر کرتی ہے, تو بالکل اسی طرح اسپیشل پرسن جو ہوتا ہے, خصوصی افراد ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے دکھ دار اپنی خواہشات اپنی ماں کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے اور اسے اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. اور بچپن میں جس طرح روٹین میں ہوتی ہیں شرارتیں وغیرہ, کھیلنا کودنا, ہر گیم کھیلا ہے ہم نے, چاہے وہ کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, ٹینس ہے, اسکواش ہے. الغرض اس دور میں جو گیم ہی کھیلا جاتا تھا. آج تک تو بالکل بہت سی گیمیں عام ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت جو گلی ڈنڈا ہوتا تھا یا ایک ایسی چیزیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, مثلا گیند بلا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, مختلف ساتھیوں کے ساتھ مل کر گیند بلا خریدنا, اس کے ساتھ کھیلنا, شرارتیں کرنا, اور اسی طرح بالکل بچپن گزرا ہے. سر آپ ایز اے اسپیشل پرسن آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سر ایز اے اسپیشل پرسن آپ نے بچپن میں تعلیم پھر کہاں سے کس طرح حاصل کی؟ کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایز اے پرسن جانا ہے کسی دوسرے شہر میں. میرے خیال میں یا ہمارے گاؤں میں ایز اے اسپیشل پرسن کے لیے کوئی اسکول وغیرہ بھی نہیں ہے, تحصیل میں جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی؟ بہت اچھا سوال کیا. اسپیشل پرسن کے سلسلے میں تو گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے ابتدائی سٹیج میں. پھر جب اسکول میں جانا پڑتا ہے تو ایز اے ٹیچر اگر آپ کو اچھے کوئی ٹیچر مل جائے, حوصلہ افزائی کرتے رہیں, تو آپ کوئی نہ کوئی مقام پا لیتے ہیں. میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول تراک جو اس وقت سٹی ہے, پہلے پرائمری مڈل ہوتا تھا, اپر مڈل, تو وہاں میں نے پرائمری پہلی سے لے کر 5ویں تک تعلیم حاصل کی. اور اس سٹیج کے جو الحمدللہ ٹیچر تھے وہ بہت ذہین تھے, محبت کرنے والے اور شفیق تھے. جس طرح حاجی عالم خان تھا, ماسٹر امان اللہ خان تھے, امداد صاحب تھے, طاہر حسن عباسی تھے, دوست محمد شاہ تھے, اور بہت سے ٹیچر ہیں جن کے نام بھی شاید بھول چکا ہوں, لیکن ان کی محبت تھی. گھر سے نکلنا ماں کا کردار تھا, آگے سنبھالنا ٹیچر کا کام تھا, انہوں نے سنبھالا. دوسرا
ایک سپیشل پرسن کے لیے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کسی خامی انسان کو کوئی خامی دیتا ہے، اس کے نعم البدل کوئی خصوصیات اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو پالش کر کے اپنی صلاحیتوں کو کیسے نکھار سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی میرے ٹیچر نے کیا۔ پہلے تو ماں کا اہم کردار ہے کہ اسپیشل پرسن کے ساتھ گھر میں رہنا، اسے پتہ تھا کہ میرا بیٹا اسپیشل ہے تو اس کے معاشرے میں اس کو کیسے مسائل سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مجھے جب بھی اسکول بھیجتی تو بعض اوقات تو خوشی خوشی چلے جاتے تھے، جس طرح بچپن میں بعض اوقات خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میری چھٹی ہو جائے تو ہم کوشش کرتے کسی طرح اسکول نہ جائیں، لیکن والدہ کی سختی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ہم پھر روتے روتے بستہ لے کر چلے جاتے تھے۔ ایک مرحلہ تو ایسا بھی ہے کہ دل اکتا آ گیا تھا تعلیم سے، مطلب ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا، لیکن 5ویں کلاس میں جو ٹیچر ملے امان اللہ خان مرحوم، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، حمد حسن صاحب تھے، انہوں نے بڑی ہیلپ کی، مدد کی، کیونکہ اس دور میں وظیفے کا امتحان کے لیے اسپیشل تیاری کرائی جاتی تھی، تو ہم وظیفے کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے تیاری کرنے کے لیے، تو انہوں نے بہت محنت کرائی۔ تو مجھے پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے حوصلہ افزائی کی اتنی کہ ایک ہفتے کے بعد پھر دل لگ گیا تعلیم کی طرف، اور پھر ایسا دل لگا کہ وہی ماں جو پہلے اسپیشل اسکول میں بھیجتی تھی، جب جاب ہوئی تو وہی ماں کہتی تھی اب بس کر لیں، بہت پڑھ لیا ہے، روزگار ہو گئے ہیں، برسے روزگار ہیں، تو اب تکلیفیں ہوتی ہے راستے میں ادھر ادھر جانے امتحان میں۔ ان مراحل سے گزر کر پھر ہائی اسکول ترگ میں گئے، جو آج کل گرل ہائی اسکول ترگ ہے، تو وہاں بھی اچھے ٹیچر ملے۔ وہاں سے ہیڈ ماسٹر جو موجودہ ریٹائر ہے غلام سور خان، دوست محمد شاہ ہاشمی، پی ٹی احمد خان، فاروق خان جو میاں والی سے تعلق رکھتے تھے، اس دور میں جہاں تعینات ہوئے تھے، قیم دین جو کیمل پور کے رہنے والے تھے وہاں تعینات تھے، انہوں نے بڑی ہیلپ کی، مدد کی اور رہنمائی کی۔ ٹیوشن کا اس دور بہت مشکل ہوتا تھا، پڑھانے والے ہم ڈھونڈتے پھرتے کاش ہمیں کوئی پڑھائے، تو فاروق صاحب نے بھی ہیلپ کی، پچھلے ٹائم وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ سر مختلف مراحل میں آپ کو گزرنا پڑا، آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مختلف استاد کرام تھے، چینج ہوتے رہے، ان کی محنت سے آپ یہاں تک پہنچے، تو سر آپ کی تعلیم کے دوران کیا کیا مشکلات پیدا ہوئی؟ آپ کو مڈل کے بعد، میرے خیال میں میٹرک کے بعد آپ کو تحصیل میں جانا پڑے گا تعلیم کے لیے، تو اس خیال میں آپ کو جاتے گئے شاید، یا جہاں تک بھی تعلیم حاصل کی تو آپ کو مشکلات کیا کیا پیش آئی تعلیم کے دوران؟ اس وقت ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ تھا، 2-3 ٹائم بسوں کے جاتے تھے، یہاں سے گزرتے تھے، دوسرا ڈارسن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتی تھی، اس کو کرایہ کیونکہ افورڈ نہیں کرتے تھے، تو بس کا کیونکہ کارڈ ملے ہوئے تھے ٹرانسپورٹ کا تو وہ فری ہوتے تھے، تو بس کے لیے ہمیں صبح سویرے نکلنا پڑ رہا تھا گھر سے، سورج نکلنے سے پہلے ہم لاری اڈے پہ پہنچ جاتے تھے، وہاں انتظار کرتے تھے، وہاں کوئی سیٹ مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ چھت پر ہمیں جانا پڑتا، اور خاص کر سردیوں میں، جاڑے کا موسم زوروں پر ہوتا ہے، لیکن ہم بڑی مشکل سے وہاں جاتے تھے۔ جب وہاں پہنچتے کالج میں انٹر ہونے سے پہلے ہم تھوڑی سی آگ جلاتے تھے باہر، تھوڑا سا بھائی سیک لے، حرارت پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم کالج میں جاتے تھے، تو وہاں بھی ٹیچر اچھے ملے، تو کیونکہ شوق تھا، لگن تھی تعلیم کی طرف، تو ہمت نہیں ہاری۔ سر یہ رہا آپ کا تعلیم تک سفر، تو آپ میرے خیال میں شہر بھی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو سر لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا تھا، کس کو دیکھ کے آپ کو اس طرف بھی آئے؟ آپ لکھنے کا شوق تو بچپن میں ہوتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی رہ گئی کہ تعلیم میری ٹرپل ماسٹر ہے، ایک ایم اے ایجوکیشن میں کیا ہے، ایم اے اردو اور تاریخ میں۔ دوسرا لکھنے کا شوق تو بچپن میں تھا، میٹرک کے بعد میں نے میٹرک میں منظر عام پر جو ایک افسانہ لکھا تھا وہ منظر عام پر، پھر میں نے پی ٹی وی اسلام آباد کی طرف بھیجا تھا ایز اے ڈرامہ کی طرف، تو اس نے پڑھ لکھ کر جانچ پڑتال کرنے کے بعد مسودہ میرے پاس بھیج دیا کہ رائٹر کی تحریر اچھی ہے لیکن مطالعہ و مشاہدہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس وقت سے میں نے سمجھا کہ اب لکھتے ہی رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، تو اسی کے تحت جاری رہا، اسی طرح آج اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اس ٹائم؟
میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. پہلی کتاب 2007 اپریل میں آئی تھی، خواب صحرا زندگی. اس کے بعد 2008 میں انجان راہوں کا مسافر. تیسری کتاب 2011 میں، وغیرہ میں میری شادی کے دن ہی مجھے موصول ہوئی تھی، تو اس کا نام تھا وفا کہاں زمانے میں. 2017 میں، نومبر 2017 میں میری کتاب آئی تھی امن محبت آرزو. تو 4 کتابیں شائع ہو چکی اور مزید تکمیل کے مراحل میں ہیں. تو ابھی آپ کی 2021 میں بھی کوئی نیو کتاب لانچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ ارادہ تو ہے، مسودہ جاری ہے، تکمیل کے لیے کوشش ہے کہ کسی طرح کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ پہلے تھوڑی آزادی تھی، شادی کے بعد تھوڑے مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو گھریلو لائف بھی اور دوسرے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، تو اسے آہستہ آہستہ لکھنا نہیں ترک کیا. جب موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے، تو پھر پبلشر کے پاس جانا پڑتا ہے، کتاب کی تخلیق ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل شائع کر لیتے ہیں. آج کل سر آپ کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ ایز اے ٹیچر تو آپ کام کریں، اور ساتھ آپ کا کون سا پروجیکٹ ہے اس وقت جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ تخلیق کے سلسلے میں کہتے ہیں یا اور؟ نہیں، تخلیق نہیں، اور تخلیق سے ہٹ کے. تخلیق سے ہٹ کے تو ایک میری اکیڈمی ہے، گھر میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، پہلی کلاس سے لے کر 6ٹھی تک. وہ پہلے میرا اس اکیڈمی کا نام تھا امداد فری اکیڈمی ترک، لیکن بیٹی کی آنے سے، بیٹی کے نام سے میں نے اس کا نام رکھا ہے دعا فری اکیڈمی ترک. اور یہ سپیر کو ہی شروع ہوتا ہے ایسا سلسلہ پڑھائی کا، 3 بجے شروع کرتے ہیں، پھر شام سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اور اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے. اس کو قائم ہوئے 2010 سے شروع کیا ہے، تو تقریباً 10 سال تو ہو گئے نا. اس کا پیریڈ یہ ہے اور جاری ہے سلسلہ الحمدللہ. اور دور دراز سے بھی آتے ہیں بچے، شاعر کے وسیب سے بھی آتے ہیں، چلار دوسرے وسیب آس پاس جتنے بھی ہیں، کلندر آباد، نیچے بستان آباد، ہر جگہ سے آتے ہیں الحمدللہ. اور والدین کو امید بھی ہے، توقع بھی ہے، اس حالات میں بھی وہ بچوں کو بھیجتے ہیں، اور امید ہے، توقع بھی ہے. اور میرا بھی ان سے فیس کے اکثر والدین جب ایک ماہ مکمل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی فیس کتنی ہے اس کی، ہم آپ کو فیس دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا فیس کسی کی بھی نہیں ہے بس. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم افورڈ کرتے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے میرے سارے بچے سب اپنے ہیں، میں کسی سے فیس نہیں لیتا، اور نہ ہی میرا ٹارگیٹ ہے فیس کا، کیونکہ وطن کے لیے نا کام کرنا چاہیے. اگر مٹی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا، یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ نہیں میں اتنا ہو گیا ہوں تو مجھے محروم ہوں کسی چیز سے. نہیں، وطن نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وطن کے واسیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر یہی سوچ ہو تو انشاءاللہ مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت بھی سنور سکتی ہے. اور یہ یقین ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرو بغیر غرض و غایت کے تو اللہ پاک اس کا اجر دیتا ہے اور صلہ دیتا ہے. اور یہ ٹارگیٹ بھی نہیں رکھا کہ کسی سے فیس لینی ہے. اس کے علاوہ مجھے گھروں میں ٹیوشن میں آفر ہوتی ہے کہ آپ جتنی فیس لینا چاہیں لے سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. میں نے کہا فیس کا ٹارگیٹ نہیں ہے میرا. ہاں، اگر آپ وہ فیس مجھے نہ دیں جو رکشا کسی اور کو دے کر میرے پاس گھر بھیج سکتے ہیں، جہاں سہولت ہے پڑھانے کی، سب کچھ ہے. تو میں نے اگر آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آ گیا تو جو پیچھے میری آس امید پہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ محروم ہو سکتے ہیں. تو میں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا، اور نہ ہی میں نے اس کو نظر انداز کیا ہے کہ نہیں میں گھر پہ زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں بچوں کو، اور جب تک صحت ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایک بہت اچھا جذبہ ہے. تو سر آپ کو نثر نگاری پسند ہے یا شاعری پسند ہے؟ شاعری کے لیے بیٹھنا نہیں پڑتا، شاعری چلتے پھرتے بیٹھتے کہیں بھی آپ کا نزول ہو سکتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. جبکہ نثر مشکل ترین مرحلہ ہے، نثر کے لیے باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر نثر تخلیق ہوتی ہے. تو سر آپ کا تعارف ہے رائٹر کے ساتھ، ٹیچر کا بھی ہے، تو آپ کو خود کو کیسے وہ کر رہے ہیں، پا رہے ہیں کہ اس فیلڈ پہ پہنچنے تک؟ ایز اے ٹیچر مجھے توقع سے زیادہ پذیرائی ملی ہے. کبھی اس سٹیج پہ، اس مقام پہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جہاں میں پہنچ جاؤں گا، یہاں سے کیا ملے گا. آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ ٹیچر ایز اے میں 1996 میں اسلام آباد میں ایز اے اسٹور کیپر کام کرتا تھا.
تو جہاں پرائیویٹ ایک سکول قائم ہوتا ہے منہاج القرآن ماڈل سکول، تو اس دور میں مجھے آفر ہوئی کہ آپ پڑھانے کے لیے آئے، تو میں وہاں سہولت بھی تھی، رہائش بھی تھی، اسلام آباد چھوڑ کے صرف اس شوق جذبے تھے کہ میں نے مستقبل میں ٹیچر بننا ہے، تو میں نے وہ نوکری چھوڑ دی تھی اس لیے کہ میرا آنے والا مستقبل ٹیچر سے وابستہ ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر سر آپ کو زندگی میں دوبارہ کچھ بننے کا موقع دیا جائے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ یہ ہمارے ویورز کو بتا دیں آپ۔ زندگی میں دوبارہ بننے کے لیے میں ٹیچر کو ہی چوائس کروں گا، کہ اس میں سکون ہے۔ اگر اپنے فرق کو ایمانداری دل جمی سے کیا جائے تو اس میں بیسٹ چوائس ہے پیشہ ایز اے معلم، اور میں اس کو ہی دوبارہ جوائن کروں گا، ترجیح دوں گا، نہ کہ کسی اور فیلڈ۔ سر آپ کی یہ کتاب شاعری میں انجان راہوں کی مسافر آ چکی ہے، ریلیز بھی ہو چکی ہے، آپ بتا رہے ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا شعر بھی سنا دیں اس حوالے سے، اگر آپ پسند کریں تو ہمیں سنا دیں اپنے شعر کو۔ یا ویسے تو میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے زیادہ نثر پسند ہے، اور نثر پہ بھی زیادہ کام کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں 4 بکس میں سے ایک شاعری کی ہے، تو باقی زیادہ تر میری بکس نثر کی ہیں۔ تو نثر کے سلسلے میں 2-3 پیش کرتا ہوں غزلیں۔ جی پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چند اشعار پیش ہیں۔ نہ جانے کب سے بھٹک رہا ہوں، نہ جانے کب سے بھٹک رہا ہوں، ہیں اشک آنکھوں سے ایسے جاری کہ دامن اپنا بھگو رہا ہوں۔ 4 سو ہے غموں کی بارش، 4 سو ہے غموں کی بارش، میرا تو غم خار کوئی نہیں ہے، تیرے کرم کو ترس رہا ہوں۔ نہ مال و دولت کی ہے ضرورت، نہ ہوس لالچ، نہ آرزو ہے، تیری ہی رحمت کی جستجو ہے، میں خواب غفلت میں کھو چکا ہوں، میں خواب غفلت میں کھو چکا ہوں، سفینہ اپنا ڈبو چکا ہوں، یہ التجا ہے میرے خدایا، یہی تو پوری ضرور کر دے، کہ اپنے پیارے حبیب کا تو میرے ہی سینے میں نور بھر دے، تو میری منزل قریب کر دے، تو مجھ کو وہ خوش نصیب کر دے۔ میں مانگتا ہوں نبی کے صدقے، میں مانگتا ہوں نبی کے صدقے، میری نظروں کے سامنے تو ذرا تو روزہ حبیب کر دے، تو مجھ کو وہ خوش نصیب کر دے۔ غزل ایک ہے، پیار کی جب کتاب لکھوں گا، پیار کی جب کتاب لکھوں گا، میں تجھے لاجواب لکھوں گا، ساری دنیا سے داد لینی ہے، ساری دنیا سے داد لینی ہے، میں وہ تیرا شباب لکھوں گا، لگ نہ پائے گی نظر بد تجھ کو، لگ نہ پائے گی نظر بد تجھ کو، یوں تجھے باحجاب لکھوں گا، تیری ایک ایک ادا کے کیا کہنے، تیری ایک ایک ادا کے کیا کہنے، نت نیا انقلاب لکھوں گا، ذکر تیرا جس گھڑی ہوگا، ذکر تیرا جس گھڑی ہوگا، اس کو کار ثواب لکھوں گا، جب بھی امداد شاعری ہوگی، تجھ کو خوشبو گلاب لکھوں گا۔ واہ سر جی، چس آ گئی، آپ کے صرف 2 اشعار سنے تھے، چس آ گئی۔ اچھا سر، ابھی آپ اکیڈمی کا ذکر کریں، آپ دعا فری اکیڈمی چلا رہے ہیں، تو سر اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹاف کی کمی ہے، تو اسٹاف کی کمی ہے، اس حوالے سے آپ بتا دیں۔ تعداد بچوں کی تقریباً 80, 90, 100 تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ مختلف کلاسیں ہیں، پریپ ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3، ہر کلاس کا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ علیحدہ ٹائم دینا پڑتا ہے، مطلب مختلف بچوں کو اس کی کاپی چیک کرنا ہوگا تو بڑا مشکل مرد ہے۔ اگر ایک ہی کلاس ہو تو 100 کی تعداد ہو تو ایک ٹیچر کے لیے مشکل نہیں ہے، پڑھا سکتا ہے، لیکن اگر 100 بچہ ہے اور مختلف کلاسوں کے بچے ہیں تو ان کو تھوڑا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ میں خود پڑھا رہا ہوں، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ ایک ہماری بھانجی ہے، وہ ایم اے اردو ہے، BSc سائنس کے ساتھ کی ہے، وہ بھی ساتھ پڑھا رہی ہے، لیکن اس کو میں اعزازی اپنے جیب سے دیتا ہوں تاکہ اس کا دل لگا رہے اس کی طرف۔ اور ایک میری کیونکہ وائف بھی BA ہے، وہ زیادہ تو ٹائم نہیں دیتی، کبھی کبھار ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ اس کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، گھر کے اندر اکیڈمی بنائی ہوئی ہوتی ہے، گھر میں مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو زیادہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ بچوں کا ارینج کر دینا، پانی کا مسئلہ ہو تو پانی کا انتظام کر دینا، یا گرمی ہو پنکھے کا ہو تو پنکھے مہیا کر دینا، تو ہر ایک کا کنٹریبیوٹ حصہ ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ بعض ٹیچروں نے مجھے یہ تک کہا ہے کہ اگر آپ کی اکیڈمی کو ہماری ضرورت ہو، فرض کریں ہائی کلاس سطح تک آپ پڑھانا چاہتے ہو،
اور آپ مزدوری کر کے گورنمنٹ سے کسی بھی سکول میں چاہے اپنے سکول میں پڑھائیں تو ہمیں خوشی ہوگی آپ کی اکیڈمی پڑھانے کی. تو فی الحال تو اپنے گھر تک ہی چلا رہا ہوں. اس کے بعد اگر کبھی موقع ملا یا زندگی نے وفا کی نہ صحت ضروری ہے، اگر اسی طرح صحت اور جذبہ رہا تو انشاءاللہ کام اس سے مزید بہتر ہوگا، اور کوشش بھی ہے کہ کام زیادہ بڑھتا رہے. دوسرا، کوئی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کو فیملی کے بچے اگر 4 ہیں تو ایک پڑھا، نہیں، جتنے بھی آئے ان کو ریفیو نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، اور سب کے لیے کھلی آفر ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ کسی کو سفارش کی یا کرنے کی، بس ہر بچوں کا بستہ اٹھا کے چلا جاتا ہے. یہ میں نہیں پوچھتا کہ آپ کا کس خاندان کس قبیلے سے تعلق ہے، تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر جی، آپ ایز اے ٹیچر ایز اے شہر بھی کام کریں تو آپ سے ایک مشورہ بھی لیں گے، سوال بھی کریں گے، تو اس کو آپ جواب چاہیے. تو سر، زندگی میں رومانس، پیار محبت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو زندہ انسان کی علامت ہے، کیونکہ اللہ پاک خود پیار کرتا ہے. جب تخلیق کرنے والا خود پیار کرنے والا ہو تو دوسرے افراد کا میرا اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے. دوسرا، پیار کے بغیر تو زندگی بھی ادھوری ہے، کیونکہ پیار محبت درختوں سے بھی ہو سکتا ہے، وادیوں، پہاڑوں، کوساروں، جنگلوں، صحرا سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اپنے چاہنے والوں سے بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرح اپنے بہن، بھائی، عزیز، رشتہ دار، بیوی، بچوں سے بھی ہو سکتا ہے. اور ان سب رنگوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے. اگر یہ کسی انسان کے اندر نہیں ہے تو بس انسان ہی نامکمل ہے. سر، آپ اوورآل ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پیار محبت کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیار محبت کے بارے میں تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے بندوں سے پیار کرے، ماں باپ، بہن، بھائی، عزیز، رشتہ دار. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پیار محبت کا مین رول ہوتا ہے. کوئی منزل پانی ہو، کسی کا مقصد حاصل کرنا ہو تو پیار محبت سے وہ منزل انسان پا سکتا ہے. اس کے بغیر منزل ادھوری ہے اور نامکمل ہے. اچھا سر، ایز اے ٹیچر آپ کو استاد بننے کا بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کی آپ کو سپورٹ رہی، تو ایز اے شہر آپ کو سر کس نے سپورٹ کیا، کس طرح آپ شہری کی طرف آئے، ساتھ ساتھ آپ کو سپورٹ بھی انہوں نے جاری رکھی؟ جس طرح آپ نے والدہ کا ہے تو والدہ کا رول کے بعد ٹیچر کا بھی تھا اس مقام تک پہنچنے میں. دوسرا، شہری کے علاوہ سلسلے میں جو آپ بات کی ہے تو اس کے لیے اصلاح ضروری ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک انسان کو کوئی صلاحیت دیتا ہے، لیکن اس کو پالش کرنے کے لیے کسی کی گائیڈنس، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں میری ابتدا میں شبیر احمد خان ہیں ترک کے، اس کے علاوہ عاصم بخاری ہیں، مظہر نیازی ہیں، یاسین ثاقب ہیں، علی اعظم بخاری صاحب ہیں، بہت سے نام ہیں. ان کا کنٹریبیوشن ہے، مین حصہ ہے. اور میں تو خود آج بھی کہتا ہوں کہ میں ایک شاگرد ہوں شہری کے حساب سے، ابھی سیکھ رہے ہیں. سر، آپ ادب کی طرف 2007 میں لوٹ آئے تھے، تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے خواب، مجھے اس کا نام بھول گیا، آپ اس کا نام مینشن کر دیں. تو سر، اس کی تقریب رونمائی کس جگہ ہوئی تھی؟ آپ کی لانچنگ جو ہوئی تھی کتاب کی تو کس جگہ ہوئی تھی؟ سخیل میں ہوئی تھی یا میاں والی میں ہوئی تھی؟ اور اس میں کون کون سی شخصیات تھے جس وقت آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی؟ 29 اپریل 2007 کو مقام تھا تحصیل کونسل ہال میاں والی میں تقریب منعقد ہوئے تھے. سپید کو شروع ہوتی ہوئی رات گئے تک سلسلہ جاری رہا. نمایاں جو شخصیات تھیں ہمارے ترک سے بھی بہت سے آئے تھے مہمان. جو کتاب جو پہلی جس میں مین رول یا کردار تھا جس شخصیت کا، وہ تھے اورغزیب نیازی، ترک سے تعلق رکھتا ہے، وہ لاہور میں ایز اے پروفیسر کام کر رہے ہیں. ان کی محبت، ان کے تعاون تھا جس کی وجہ سے یہ کتاب پایا تکمیل کے پہنچی. ان کے بغیر اگر میں کہوں کہ پہلی کتاب لانچ ہونا یا پبلش ہونا بہت ہی مشکل تھا. ابتدائی سٹیج تھی، کوئی جان پہچان، کوئی پبلشر کا کوئی نام نہیں یاد تھا، تو اس نے کافی ہیلپ کی. ان کے بغیر پہلی کتاب کی تکمیل ناممکن تھی. اس وقت کے تحصیل ناظم، آج کل MP MNA ہیں، امجد علی خان، اس وقت تحصیل کونسل ہال کے تھے، چیئرمین تھے. وہ مہمان ہمارے خصوصی تھے. پروفیسر فیروز شاہ مہمان خصوصی تھے. اس کے علاوہ علی اعظم بخاری صاحب تھے، صابر بھروں تو نذیر یاد تھے، ضیاء الرحمان صاحب، نور طریق خیلی صاحب، اور بھی بہت سے نام ہیں جو اس وقت یاد نہیں آ رہے.
اور تقریب رات گئے تک جاری ہے، اور سلسلہ وہ یہ سب انہی احباب کی وجہ سے ہوا. مظہر نیازی، عاصم بخاری، یہ سب ان کی توفیلوں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا تھا. سر آپ کی جو کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی اس میں کوئی خاص چیز آپ کو جو آج تک یاد ہو آپ کی یادداشت کے طور پہ؟ اس تقریب میں مختلف شخصیات نے ادارے خیال کی کتاب پر تبصرے کیے تھے، لیکن صابر بحریوں کی ایک سرائکی کے جو اشعار ہیں جو آج تک مجھے نہیں بھیلے، وہ آپ ناظرین کی نظر کرتا ہوں. شالا علم تے کلم دی چھان راوی، شالا علم تے کلم دی چھان راوی، تو لکھدا راہ اساں پڑھدے رواں. بھاویں خواب تے لکھ، بھاویں زندگی تے لکھ، بھاویں لکھ سارا اساں پڑھدے رواں. امداد تیری تحریراں کو رکھے قائم خدا اساں پڑھدے رواں. تیکو ہورا آن سلامیاں دیون، تیرے سیرے گاون پریاں، تیرے پیر تے کہندا پیر نہ آوے، تیکو نال ٹراون پریاں. واہ جی، چس آ گئی. تو سر آخر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ ہمارے چینل کے بارے میں بھی تھوڑا سا پیغام دے دیں، اور نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ تعلیم کی طرف آپ کا جو میسج ہے؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. ایک تو اپنے وسیب کے بارے میں آپ آگاہی دیتے ہیں، مختلف شخصیات کے بارے میں، ان گمشدہ شخصیات کے بارے میں جو پس پردہ چلی گئی ہیں، یا ان کو ہائٹ لائٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں میسر نہیں رہا، اور یہ آپ ایک اچھا پلیٹ فارم ان کو فراہم کر رہے ہیں. یہ آپ کی محبت، کاوش ہے اور خدمت ہے اہل تراغ اور وسیب کے لیے. تو یہ کام جاری رہنا چاہیے، اور اسی لگن اور جذبے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے چینل کو آگے بڑھائے گی. ہمارے نوجوان طبقہ تعلیم سے ہٹ رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیا ایشو ہے؟ کیونکہ آج کل گورنمنٹ کے اسکول میں تعلیم الحمدللہ فری ہے، ہر چیز فری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نوجوان تعلیم سے ہٹ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ آج کل اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو والدین کا مین رول ہے کہ والدین نے ان کو اس طرف راغب کرنا ہے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. آج دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اعلیٰ کوالٹی کا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موٹر سائیکل عام استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کتنے بھی غریب ہوں، ان کو مختلف قسم کی دھمکیاں دے کے کہ آپ نے ہر حال یہ مجھے خرید کر دینا ہے. سکول کا فاصلہ چند فرلانگ کا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں موٹر سائیکل پہ جانا ہے. اس کے علاوہ ماں باپ ایسے والدین بھی ہیں جن کی 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر ہوتی ہے ان کو، لیکن ان کو اعلیٰ کوالٹی کا ایسا موبائل پہ کہتے ہیں کہ خرید کر دیں. موبائل خرید کر دیں گے تو ہم پڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ موبائل آپ نیٹ یوز کریں. اگر آپ نے یونیورسٹی کھولی ہے، یونیورسٹی کے کسی نتیجے کی طرف آپ اگر جائیں گے تو وہاں اور پیج کھل جاتا ہے، اور وہ پیج نیگیٹو طرف لے جاتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے کہ وہ دوسری طرف جلدی راغب ہوتا ہے. تو بجائے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ دیکھی وہ جو سکول کا ہوم ورک ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بے راروی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بے راروی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. والدین، ٹیچر تو کردار ادا کرتے ہیں، والدین کا بھی حق ہے، فرض ہے کہ وہ سکول میں اپنے اساتذہ کرام سے جن کا بچہ پڑھتا ہے ان سے رابطہ رکھیں کہ ہمارا بچہ پراپر آ رہا ہے، گھر سے تو نکلتا ہے اسکول کے لیے جا رہا ہوں، یہاں ڈیلی آتا ہے نہیں آتا. یہ ٹیچر سے رابطہ کرنا ہے. اگر کم سے کم ہفتے میں نہیں تو مہینہ 2 میں تو کم سے کم رابطہ کر لیں ٹیچر سے. کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، والدین کی بھی، ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرتے ہیں. ان کے زندگی کا نصب العین دینا چاہیے کہ ہم بیٹا کس حیثیت سے کس طرح روزی کماتے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے، کہ آپ کا آنے والا مستقبل ہمارے آج سے تو آپ کا بہتر ہو، تاکہ آپ کسی کے دستے نگر نہ بنیں. اپنے زور بازوں سے حلال روزی کمائیں. محنت اور جذبہ سے اگر پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ زندگی آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گی. اور وقت کی قدر کرتے ہیں بچے، وقت انہیں اپنی منزل پر لے جاتا ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت انہیں پیچھے چھکیڑ دیتا ہے، اور ہمیشہ محرومی دوسروں کے دست نگر پر زندگی گزار دیتے ہیں. نہ صرف وہ معاشرے کے لیے، نہ صرف والدین، بلکہ معاشرے کے لیے بھی وہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو آپ
تو دوستوں آپ نے سنا سر امداد حسین ترگوی کو، ان کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ کس طرح ایز اے ٹیچر ان کو ایز اے ٹیچر کی جاب ملی. یہ بتا رہے تھے کہ ہم ایز اے اسٹور کیپر سے میں ایز اے ٹیچر بنا، پھر اس کے بعد شاعر بنے، پھر اس کے بعد نثر نگار بنے. تو آپ حالات ان کے سامنے ہیں، محنت کرو تو کیا کچھ نہیں ملتا. تو دیکھیں آج آپ کی مثال ہے، سر امداد حسین کی مثال آپ کے سامنے. انہوں نے کس طرح تعلیم کی طرح بتا رہے ہیں راغب ہوئے، پھر کس طرح تعلیم سے پھر ایز اے ٹیچر کام کیا. تو انشاءاللہ اسی طرح پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو ہمارے آخر میں ہمارے چینل دیکھنے والے ویورز کو یہ بھی پیغام ہے کہ ہمارا نیا چینل ہے، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ بھی اچھے کمنٹ دیا کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے. تو انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.